السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس ہے روزہ فرض ہے۔ روزہ کا مطلب ہوتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہ کھانا اور نہ پینا، اور شہوت سے رکے رہنا، اپنی زبان کو لغو سے محفوظ رکھنا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ روزہ ہے۔ روزہ واجب ہے، فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کو کرنے سے ہم کو ثواب ملے گا اور نہیں کرنے سے عذاب اور سزا ملے گا۔ معلوم ہوا کہ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے میں ہمیں ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اور چھوڑنے پر ہم کو گناہ اور عذاب سزا ملے گی۔ لہذا روزہ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ روزہ ایمان والوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی کافر روزہ رکھ کر کے روزے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اہل ایمان پر فرض کیا ہے۔ دوسرا جو ہم کو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے دوسری امتوں پر فرض تھا، جیسا کہ حدیث میں صوم داؤد علیہ السلام کے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم کو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ روزہ کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا اصل مقصد ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے، یہ روزہ کا اصل مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فرضیت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بخاری شریف حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی بات، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ لہذا اسلام کے جو بنیادی 5 فرائض ہیں، اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں، اس میں سے روزہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم رکن ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کے ترک کرنے، روزہ کے چھوڑ دینے پر کیا سزا ہے۔
حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور دونوں فرشتوں نے مجھے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس مجھے لے کر کے گئے اور دونوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑی پر چڑھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں فرشتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چڑھیے، ہم آپ کو چڑھنے میں آسانی پیدا کریں گے، آپ کے لیے آپ کو ہم مدد کریں گے چڑھنے میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہاڑی پر چڑھا، پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں میں نے لوگوں کے چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے کہا، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، روزہ چھوڑ دیتے تھے، لہذا ان کو یہ سزائیں ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ترک روزہ کے چھوڑ دینے کا عذاب بڑا سخت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو سزا دے گا وہ سخت ترین سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکائے گا، اور الٹا لٹکانے کے بعد ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہوں گے اور ان کے جبڑوں سے خون رسے گا، خون ٹپکے گا۔ محترم حضرات، آج کے درس میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔